مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں اور لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اپنی بات بھی کر لیں۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے کہ بھائی ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ جبڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دنیا میں حق کو بیان نہیں کیا گیا، جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا، مقتدیوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، شہرت اور جھوٹی عزت کی وجہ سے، اور اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ پتہ ہے قرآن میں یہ لفظ ہے، پتہ ہے قرآن میں یہ مسئلہ ہے، لیکن بڑوں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے، ماڑوں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے۔ ڈنڈی مارنے والا خطیب، ڈنڈی مارنے والا ملا، دنیا کی واہ واہ کی وجہ سے مسئلے کو چھپانے والا ملا، اس کی سزا مجھے دکھلائی گئی۔ عمل نہ کرنے والا ملا، اس کی سزا مجھے دکھلائی گئی کہ رب تعالیٰ نے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے جبڑوں کو کٹوایا ہے۔ ہم نے اس لیے معراج کروائی ہے اپنے نبی کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنے قدرت کے نشانات دکھلانا چاہتے تھے۔ یہ قدرت کے نشانات ہیں۔ جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، آپ واپس آئے، امت کے سامنے یہ سارا کچھ بیان کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، بچنا بھی ضروری ہے، خالی کہنا کافی نہیں، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نماز پڑھیں، چوری سے بچیں، زنا سے بچیں، بدعملی سے بچیں، یتیموں کا مال اور ماڑوں کے مال کو غصب کرنے سے بچیں، اور سود والے گناہ کو کھانے سے بچیں، زنا سے، گندا معاشرہ۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اللہ ہی ہے جس کو محفوظ رکھے ہے بے حیائی کی دلدل میں، زنا کی دلدل میں اور بے فضولیات کی دلدل میں ہر بندہ پھنسا ہے۔ نماز پڑھیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، یا اللہ عزت کے ساتھ دنیا سے لے جا، یا اللہ عصمت، اپنی عزت، اپنی بیوی بچوں کی عزت، اپنے خاندان کی عزت کو اس دور میں بچانا اور محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جب تک شیر والی نظر نہ رکھیں گے آپ کے لیے مشکل ہے، خود بھی اور اپنے بچوں اور اولاد کو بھی اس دلدل سے بچانا۔ میرے نبی گئے، آپ واپس تشریف لائے، آپ کو یہ سارا کچھ دکھلایا گیا، آپ اوپر گئے، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پھر کتنا اوپر میں گیا، ثم عرج بی حتی اسمع صریف الاقلام، مجھے اللہ اوپر لے کے گئے۔ اب اوپر کہاں تک گئے اس میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ لے کے گئے، جھوٹ ہے۔ اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا، معراج جھوٹ ہے۔ آگے اللہ کو آپ نے دیکھا اس رات یا نہیں دیکھا؟ صحیح بات یہ ہے حضرت عائشہ ہماری ماں جس سے بہت سارا دین کا حصہ ہم تک پہنچا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ان دنیا والی آنکھوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، آپ کہتے ہیں اتنا اوپر گیا کہ میں نے فرشتوں کی کلموں کی آہٹ کو سنا۔ کلموں کی آہٹ، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں نا، فرشتوں کے ذریعے چلوا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، سال کا نظام لکھوایا جا رہا ہے، مہینے کا نظام لکھوایا جا رہا ہے، بارش کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی، زندگی کہاں دینی ہے، موت کہاں دینی ہے، یہ سارا کائنات کا نظام دنیا میں ہے نا۔ کر تو اللہ رہا ہے لیکن اللہ نے اسباب پیدا کی ہیں نا۔
کائنات کا نظام چلا اللہ رہا ہے، لیکن رب نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، رب وہ نوٹ کرواتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب اتنا اوپر لے کے گیا کہ میں نے ان کلموں کی آہٹ کو سنا جن کلموں سے فرشتے اللہ کی تقدیر اور قضا لکھ رہے تھے۔ کہاں تک گئے اللہ کے نبی؟ اس سے آگے شریعت خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے کہ رسول اللہ اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر کہاں تک گئے؟ اللہ سے ملاقات ہوئی ڈائریکٹ، بغیر فرشتے کے اللہ سے رسول اللہ ہم کلام ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہاں سے شروع کریں گے، اللہ سمجھنے سے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ سفر معراج کا کچھ حصہ عرض کیا گیا تھا۔ اس حصے میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور ایک حصے کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ زمینی سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اور اسی سفر میں نبی پاک علیہ السلام نے مسجد اقصی میں جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی امامت فرمائی، اور آپ امام الانبیاء کے لقب کے ساتھ موسوم ہوئے۔ پھر بیت المقدس سے آپ کے دوسرے حصے کا سفر شروع ہوتا ہے، جو سیڑھی کے ساتھ تھا یا کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان پہ لے کے گئے۔ یہ سارا اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے، اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ پہلے، دوسرے، تیسرے، ساتوں آسمانوں پہ رسول اللہ کی مختلف انبیاء کے ساتھ، یعنی ان کی روحوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ انبیاء کے جو وجود ہیں دنیا والے جسم ہیں وہ تو اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں، تر و تازہ، صحیح سالم، مطہر، مقدس، لیکن آپ کی جو انبیاء کی ارواح ہیں، روحیں ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں جمع فرمایا مثالی جسموں میں، اور انہی مثالی جسموں کے ساتھ انبیاء کی روحوں کو متوسل کر کے آپ سے آسمانوں کی ملاقات کروائی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ رسول اللہ کی اللہ نے حضرت ابراہیم کے روح سے ملاقات فرمائی اور کروائی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو ثم عرج بی، حدیث میں آتا ہے 7ویں آسمان سے پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر چڑھایا گیا، اوپر لے جایا گیا۔ کیسے؟ یہ اللہ جانتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو 7ویں آسمان سے اوپر کیسے لے جایا گیا۔ فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا یہ 7 آسمانوں سے اوپر، بیری
درخت نما ایک درخت ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کا معنی ہے جہاں جا کر ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر جا کر ہر چیز کی جا کر انتہا ہو جاتی ہے، اور یہیں ٹھکانہ ہے حضرت جبرائیل امین کا، کہ جبرائیل امین کی بھی جا کر جو پرواز کی انتہا ہے وہ یہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو درخت تھا اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے جو کان ہے، ہاتھی کے کانوں کی طرح اس کے پتے ہیں، اور بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کا پھل ہے۔ فرشتوں نے، چڑیوں کی صورت میں فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی نور کی تجلیات اس پہ اس طرح پڑ رہی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے نور کی تجلیات کی وجہ سے اس کا جو حسن اور جمال ہے اور اس کی خوبصورتی ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بندہ اپنے الفاظ میں اس کی خوبصورتی اور حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، اور وہیں جا کر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات جبرائیل امین کے ساتھ اصلی شکل میں ہوئی ہے۔ آپ کی نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 سال کا عرصہ ہے، اور اس 23 سالہ نبوت کے عرصے میں آپ کی 20 ملاقاتیں جبرائیل امین کے ساتھ ہیں، لیکن سوائے 2 موقعوں کے نبی پاک نے حضرت جبرائیل کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ پہلی دفعہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی غار حرا میں، تو وہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں جبرائیل امین کو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا، جو ان کی رب تعالیٰ نے اصلی شکل بنائی ہے۔ اور دوسری دفعہ رسول اللہ کی ملاقات اصلی جسم اور حالت میں جبرائیل امین کے ساتھ ان کے گھر اور ٹھکانے میں ہوئی ہے، آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا۔ باقی جبرائیل امین جب بھی رسول اللہ کے پاس آتے، وہی لے کے، قرآن لے کے، اللہ کا پیغام لے کے، تو وہ ایک صحابی ہے انتہائی حسین خوبصورت، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے۔ تو جبرائیل امین جب بھی آتے تو وہ صحابی کی شکل میں تشریف لاتے، اور اس صحابی کی شکل اور صورت میں آ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھتے، اور کئی دفعہ صحابہ نے آپ کو، آپ کے ساتھ جبرائیل امین کو اسی صحابی کی شکل میں دیکھا بھی ہے۔ جبرائیل امین آتے، آپ کے ساتھ بیٹھتے، گپ شپ لگاتے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مسافر ہے، بیٹھا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے، لیکن وہ در حقیقت جبرائیل امین ہو۔ 2 دفعہ رسول اللہ نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، 600 پر ہے اس جبرائیل کے، بڑی قوت والا فرشتہ، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، انتہائی طاقت والا فرشتہ ہے جبرائیل امین، اور ایک ایک پر اس کا اتنا طاقتور ہے کہ اس نے پہلی بستیوں میں سے قوم لوط کی بستی کو ایک پر پہ اٹھایا، مکہ کی بستی کو ایک پر پہ اٹھائے اور آسمانوں تک لے کے جائے، اور آسمانوں سے پھر نیچے پلٹ دے۔ یہ ہے اس کی طاقت جبرائیل امین کی، علمہ شدید القویٰ، بڑا قوی ہیکل فرشتہ ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، فرمایا بڑا طاقتور، بڑا عقل مند فرشتہ ہے۔
جبرائیل امین کے، میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے زمین و آسمان کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر رکھا تھا۔ تو یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا اور اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ رسول اللہ کے قلب پہ اور آپ کے دل پہ قرآن اتارا، یہ اسی فرشتے کے ذریعے سے اترا ہے۔ یہ ویسے نہیں آیا، یہ اللہ کی مقدس کلام بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے VIP پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں سے زمین پہ آئی ہے۔ جو آج مظلوم ہے، جو آج اللہ کی کتاب مظلوم ہے کہ مسلمان کو اس کی قدر نہیں ہے، یہ بڑی عظمت کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے نبی پہ یہ کتاب اتاری۔ علمہ شدید القویٰ، بڑی طاقت والا فرشتہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے سورہ تکویر میں کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، بڑا امانت دار ہے، بڑی قوت والا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اسی جبرائیل کو میرے نبی نے آسمانوں پہ بلند جگہ پہ دیکھا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا۔ علم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ رسول اللہ اور جبرائیل امین اتنے قریب آ گئے جتنا کہ دو کمانوں کا فاصلہ بھی نہیں، کمان سے زیادہ بھی قریب رسول اللہ جبرائیل امین کے قریب ہے۔ یہ اسی جگہ پہ ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہی، جہاں جبرائیل کا گھر اور ٹھکانہ ہے۔ اوپر سے آنے والی چیز وہاں سٹاپ، نیچے سے جانے والی چیز اس کا وہاں سٹاپ ہے، فل سٹاپ، خالی سٹاپ نہیں، فل سٹاپ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں منتہا، انتہا کی جگہ سدرۃ المنتہی۔ اور اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت بھی ہے، اندہا جنت المأوی، اندہا جنت المأوی۔ اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت ہے، اور اسی کے قرب و جوار میں رسول اللہ کو جنت کے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اسی سفر میں مثالی طور پر یہ حقیقتاً نبی محترم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھلائی، جنت کے بڑے سارے مقامات دکھلائے۔ حوض کوثر آپ کو دکھلائی گئی، آپ نے فرمایا مجھے ایک رب تعالیٰ نے ایک حوض دکھایا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور جس کی خوشبو مشک سے زیادہ قیمتی تھی۔ مجھے رب تعالیٰ نے وہ حوض دکھلایا، اور اس میں پرندے اڑ رہے تھے، پرندے۔ میں نے کہا کس قدر نفیس پرندے ہیں جو اس قسم کے حوض پہ آتے ہیں۔ تو مجھے جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ حوض ہے جس کا ذکر رب نے کرتے ہوئے آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ وہی حوض کوثر ہے، اور ان پرندوں کے کھانے والے ان سے زیادہ نفیس اور عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے اس حوض کوثر سے ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے نے جنت میں جانے کی صورت میں پتہ نہیں جائے گا نہیں جائے گا، اس وقت اس کو وہ پانی نصیب ہوگا۔ ہمارے نبی وہ امام اور عظیم شخصیت ہے جن کو رب تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں اس پانی کو نصیب فرمایا۔ میں نے وہ ڈول اور وہ پیالہ پانی کا پیا، قسم بخدا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ وہ خوشبودار تھا، اور وہ اس کا جو رنگ تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ وہ اسی جگہ پہ ہے، یہ حوض کوثر اسی سدرۃ المنتہی کے قرب و جوار میں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب تعالیٰ نے محل دکھلایا، جنت کا محل۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا ایک قریشی جوان کا ہے، قریشی جوان کا۔ ایسا خوبصورت وہ محل تھا، ارجو میں امید کرنے لگا ان یکون لی کہ وہ محل میرا ہی ہوگا۔ مجھے وہ محل دکھلایا گیا،
تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جنت کا محل میرا ہے، اس لیے کہ میں قریشی بھی ہوں، عربی بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، تو یہ میرا محل ہوگا۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر یہ جنت کا محل آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے صحابی فاروق اعظم کا ہے۔ یہ حضرت عمر، وہ عمر جس کو آج بھی کتے بھونکتے ہیں، وہ عمر جس کے شر سے شیطان ڈرتا تھا، اور آج بھی اس کا نام لیا جائے تو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس عمر کا محل آپ نے فرمایا مجھے دکھلایا، ما منعنی ان ادخلہ الا غیرتک، اے اللہ کے نبی آپ میرے محل میں گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ما منعنی ان ادخلہ الا غیرتک، عمر میرا دل تو کرتا تھا میں تیرا محل دیکھوں جنت میں، آگے اندر داخل ہوگی، لیکن اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے، حدیث میں آتے ہیں حضرت عمر رو پڑے اور رو کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ اما اغیر علیکا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر غیرت کروں، آپ پر کیسے میری غیرت ہو سکتی تھی کہ بغیر اجازت کے آپ کہہ رہے ہیں میری غیرت کی وجہ سے آپ داخل نہ ہوئیے؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت دکھلائی گئی، اس جنت میں ایک سائڈ پہ، بعض روایات میں ایک سائڈ پہ، بعض روایات میں مجھ سے آگے کچھ آہٹ سنائی گئی، کچھ آہٹ، قدموں کی آہٹ سنائی گئی۔ میں نے کہا میں ہوں، یہ جنت میں قدموں کی آہٹ کیسے ہے؟ تو مجھے بتلایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا مؤذن بلال، اس کے قدموں کی آہٹ ہے جو جنت میں آپ کو سنائی دی جا رہی ہے۔ آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا عمل کرتا ہے کہ تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے؟ اللہ اکبر، ایمان بڑی نعمت ہے، احد بڑی نعمت ہے، لا الہ الا اللہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم بلال کا نہ حسب ہے دنیا کے اعتبار سے، نہ نسب ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ مالداری ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے بلال پہ فخر کیا جا سکے، لیکن ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس نے بلال کو اتنا اہم بنا دیا، چلتا دنیا میں ہے، رب نے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا۔ یہ ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے جس نے بلال کو قیمتی بنایا ہے، جس نے بلال کے قدموں کی آہٹ اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ بلال عمل کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی لمبا چوڑا ایسا عمل تو نہیں ہے، ایک عمل ہے جو زندگی بھر کسی عمل کو نہ چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ وہ چھوٹا عمل کر رہے ہو، اصل تو اندر کا اخلاص ہے نا، وہ چھوٹے عمل میں آئے تو وہ اس کو بڑا کر دے۔ اگر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، دکھلاوا، نمود، نمائش ہو، تو بڑے عمل کو بھی وہ ذرہ بنا دیا کرتا ہے، اور اگر اخلاص اور للہیت ہو، چھوٹے عمل کو بھی وہ بڑا قیمتی اور پہاڑ بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب ایک عمل کرتا ہوں، کیا فرمایا؟ میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد مسجد میں آ کر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو کہہ لو یا تحیۃ المسجد کہہ لو، میں وضو میں رہتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعتیں میں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اتنا بلند کر دیا۔ اب یہ عمل کتنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایمانی طاقت ہے نا، اخلاص ہے نا۔ ایمان کے بغیر تو کچھ نہیں، اخلاص کے بغیر بھی کچھ نہیں۔ تو رسول اللہ کو جنت کے مشاہدے کروائے گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل نے مجھے میرا گھر بھی دکھلایا، سنیے گا، جبرائیل امین نے مجھے میرا گھر بھی دکھلایا، فرمایا جس کا چھت اللہ کا عرش تھا، اور وہ مجھے دکھلا کے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا میں جا سکتا ہوں؟ نہیں اللہ کے نبی،
انہو قد بقی لک عمرک، جنت میں بندہ داخل ہوتا ہے جب دنیاوی زندگی ختم ہو جائے۔ ابھی تو آپ نے آسمانوں سے زمین پہ جانا ہے، زمین پہ ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے۔ جب آپ کی روح مبارک آپ کے وجود مقدس سے نکلے گی تو جنت کا داخلہ تو تب ہوگا نا۔ اللہ کے نبی ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ کی عمر ختم ہوگی تو جنت کا داخلہ تب ملے گا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ نکلے گا نہیں۔ لا یبغون عنہا حولا، قرآن میں آتا ہے جو جنتی جنت میں چلے گئے ایک دفعہ بھی ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آئے گا کہ ہم اس جنت سے ذرا باہر جائیں۔ تو رسول اللہ کی تو ابھی عمر باقی ہے، ابھی آپ نے دنیا میں آنا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ابھی دعوت توحید کا کام کرنا ہے، اس لیے ابھی جنت کا داخلہ نہیں۔ آپ کو جنت دکھلائی گئی، آپ کا محل دکھلایا گیا، یہ ہے ایک طرف کا منظر، اور ایک ہے دوسری طرف کا منظر۔ مثالی طور پہ آپ کو بڑی ساری بدعملیوں کی سزائیں دکھلائی، بڑے بڑے بدعمل لوگ ان کی سزائیں آپ کو دکھلائی گئی مثالی طور پر۔ مثلا آپ کو دکھلایا گیا کچھ لوگ آپ کو دکھلائے گئے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک قوم کے پاس لے جایا گیا، میں نے ان کو دیکھا کہ چٹان فرشتے مارتے ہیں، ان کا سر کچلا جاتا ہے۔ اللہ ایکسیڈنٹ ہونا، ایکسیڈنٹ ہو تو سر کچلا جائے تو کوئی بندہ دیکھ کے کہتا اللہ، بندہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا سر کچلا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ایسی قوم کے پاس لے جایا گیا کہ رُزَّ رُؤُوسُهُم بِالصَّخْرَةِ، کہ چٹان کے ذریعے سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، پھر سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ هؤلاء الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے سر فرض نماز پڑھنے کے لیے ان کے سر جھکتے نہیں تھے۔ تو بے نمازی بندے کی سزا اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان کر دی۔ اب ہر بندہ اپنے لیے تیاری کر لے، ہر بندہ اپنے لیے اب تیاری کر لے کہ میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، میرے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے۔ هؤلاء الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کے سامنے دنیا میں فرض نماز میں نہیں جھکا کرتے تھے۔ رب نے ایسا جھکایا کہ سر کو رب تعالیٰ نے چٹان کے ذریعے سے کچل ڈالا۔ قرآن میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا نا، یوم یکشف عن ساق، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بے نمازی ہونا یہ بہت بڑی بدعملی ہے۔ بندہ چوری کو زنا کا گناہ سمجھتا ہے، زنا کو گناہ سمجھتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ ہمارا معاشرہ ہے نا، ہے بھی صحیح، اس کا انکار نہیں، لیکن علماء نے لکھا، علامہ ابن قیم نے لکھا چوری، زنا، ڈاکہ، شراب، دنیا جہان کے وہ گناہ جو معاشرے میں انسان کی نظر میں بڑے گناہ ہے، سارے گناہوں میں سے بڑھ کے اگر گناہ ہے تو وہ بے نمازی ہو۔ جو بے نمازی ہونے کا گناہ ہے یہ چوری سے بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب سے بڑا گناہ ہے، یہ حقوق اللہ حقوق العباد سے بڑا گناہ ہے بے نمازی ہونا۔ اللہ نے کہا قرآن میں بیان کیا یوم یکشف عن ساق، کل قیامت کے دن میں اللہ پنڈلی ننگی کروں گا، کیسے وہ اللہ جانتا ہے۔ آگے کیا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انسانیت کو کہا جائے گا سجدے میں گر جاؤ۔ سنیے گا ایک لفظ پھر آگے بڑھتے ہیں، یُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، لوگوں کو کہا جائے گا آؤ بھائی اللہ کے دربار میں پہلے تم غیبانہ سجدے کرتے رہے، آج اللہ اپنی عرش پہ اور اپنی کرسی پہ جلوہ افروز ہے، آج خدا کے سامنے سجدہ کرو۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم، کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، ان کی جو کمر ہے وہ لوہے کا تختہ بن جائے گی، سجدے میں تو جھکنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، کچھ لوگ خدا کے سامنے
ان کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو لیکن وہ کر نہیں سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں ذلت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ہر طرف سے نادم اور پشیمان ہوں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کو کل دنیا میں بلایا جایا کرتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن وہم سالمون، چنگا بھلا ہٹا کٹا، قرآن کے لفظ ہیں وہم سالمون، دنیا میں ہٹا کٹا چنگا بھلا ہو کے حی علی الصلاح سننے کے بعد مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا. اس محروم انسان کو، اس بد نصیب انسان کو رب سزا یہ دے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے سامنے تو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیں گے، اس سے توفیق لے لیں گے. یہ سجدہ کرنا بھی چاہے گا تو سجدہ نہیں کر سکتا. ہر بندے کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے خدا کے دربار میں جانا ہے. میں نے خدا کے دربار، مجھے اگر کہا، یہ قرآن ہے، ملا کی بات نہیں، ملا کی کتاب نہیں، کوئی کہاوت نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں. یہ قرآن ہے جس کو ہم چومتے اور چاٹتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، اس کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے. تو اس قرآن میں کہا گیا بے نمازی بندہ کل خدا کے دربار میں سجدہ نہیں کر سکے. جو خدا کے دربار میں خدا کے سامنے سجدہ نہ کر سکے تو وہ آگے دیکھے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو یہ بے نمازی ہونا چھوٹا جرم نہیں ہے. مجھے دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو چٹانوں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء الذین تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فرض نماز کی وجہ کے لیے ان کے سر نہیں جھکتے تھے. کچھ لوگوں نے نا ہم نے کچھ لوگوں نے کیا، ہم سارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ہم نے خدا کے ساتھ مختلف ٹھیکے کیے ہیں. ٹھیکے، کسی نے سال میں عید کی نماز کا ٹھیکہ کیا ہے، میں نے صرف وہ پڑھنا ہے. کسی نے صرف جمعے کی نماز کا ٹھیکہ کیا ہے، میں نے صرف وہ پڑھنا ہے. کسی نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، بس صرف وہ. نا 5 نمازیں وگرنہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ بھی ذہن میں رکھو. قرآن کہتا ہے کئی نمازی ایسے ہیں پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. کن کے لیے؟ المصلین، نمازیوں کے لیے. یا اللہ نماز تو تیری رحمت کا ذریعہ ہے، یا اللہ نماز تو تیرے قرب کا ذریعہ ہے، تو یا اللہ نماز پڑھنے پہ کیسی ویل اور ہلاکت ہے. فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون. یہ وہ نمازی ہیں جن کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتا، بس دل نے کر لیا تو پڑھ لی، سستی کرتے ہیں. دل میں آیا تو پڑھ لی، نہ آیا تو چھوڑ. یہ وہ لوگ ہیں پڑھتے نماز ہے لیکن اوپر قرآن کہتا ہے فویل، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، ایک ہی چیز ہے جس سے ایک مسلم اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے، بین العبد والکفر الصلاۃ. میرے نبی نے کہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ آج کل تو ویسے بھی کوئی نہیں. کافر چھلا مچھا ہے، مسلمان بھی چھلا مچھا ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ مسلم ہے یہ کافر ہے؟ رسول اللہ کے دور کے تو کافر داڑیاں رکھا کرتے تھے، مسلمان بھی رکھتے کافر بھی رکھتے. یہ تھوڑی ترقی ہو گئی کہ آج ہمارے مسلمان بھی نہیں رکھتے کافر بھی نہیں رکھتے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے؟ ایک چیز رسول اللہ نے بیان کی جس سے فرق آتا ہے، کیونکہ ایمان تو اندر کی بات ہے، اندر. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس دل پہ نظر صرف اللہ کی ہے. اندر کفر ہے کہ ایمان ہے، اس کو علامت اس کی نماز ہے. فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی علامت وہ نماز ہے. اب ہم سب کو سوچ لینا چاہیے ہم کس کیٹیگری میں ہیں. آج کے مسلمان کو سوچ لینا چاہیے
بوڑھے کو سوچ لینا چاہیے، جوان بچے کو سوچ لینا چاہیے، خاتون اور عورت کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا، رسول اللہ نے کہا، آپ نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ میں کس کیٹیگری میں کھڑا ہوں؟ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوں؟ کافروں کی صف میں کھڑا ہوں یا مسلمانوں کی صف میں؟ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے تانبے کے ناخن ہیں، آپ نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے تانبے کے ناخن ہیں، اور ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے منہوں کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے منہ کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں؟ تو مجھے جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، اللہ کے نبی یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں آپ کی امت کے جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے نا، اور کسی کو ذلیل کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی عزت کو چھالنے میں، کسی کو معاشرے میں ذلیل کرنے میں، کسی کے ساتھ دو نمبری کرنے میں، کسی کے بارے میں خواہ مخواہ بات بنانے میں اور اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کرنے میں۔ مجھے وہ لوگ دکھلائے گئے جو دنیا میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے اور مسلمان بندے کو جاتے جاتے ذلیل کر دیتے اور بدنام کر دیتے، غیبتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی۔ اب واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے بندہ، لیکن یہ بھی تو ساتھ سمجھے نا کہ قرآن نے کہا لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے نبی کو یہ واقعہ اور یہ سیر اس لیے کرائی کہ ہم اس کو اپنے قدرت کے نشانات دکھلائیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، جنتی لوگوں کا منظر، جہنمی لوگوں کا منظر۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے، سنیں، مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے بطونہم کامثال البیوت، جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح، اور کلما جب ان میں سے کوئی بندہ اٹھنے کا ارادہ کرتا گر جاتا۔ ظاہر ہے پیٹ جو بڑا سارا مکان کی طرح پیٹ ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، گر جاتا ہے، اور وہ ساتھ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم لا تکن الساعہ، اللہم لا تکن الساعہ، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ بڑے بڑے پیٹ ہیں، اندر سانپ اور بچھو بھرے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کہنے والے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں۔ اب مزہ بڑا نہیں آتا جی، سود دینے میں بھی پرافٹ ہے، سود لینے میں بھی مکان بنا رہا ہے سود لے کے، منگلہ لے رہا ہے سود لے کے، پراپرٹی بنا رہا ہے سود لے کے، کوٹھی بنا رہا ہے سود لے کے، کاروبار کر رہا ہے سود لے کے، سود دیا جا رہا ہے، سود لیا جا رہا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، خالی بینک کی بات نہیں ہے، آج کل تو ہر بندہ قریباً سود میں مبتلا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں، ہو بھی جائے تو خیر ہے کہ یہ جو ہم شادی بیاہ پہ نیندرا دیتے ہیں، نیندرا یہ کیا ہے؟ 1000 دے کے 1500 واپس لیتے ہیں، 1500 دے کے 2000 واپس لیتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ سلامی ہے۔ اور اگر اگلا نہ دے تو بڑی ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور اگر اگلا اتنی واپس کرے جتنے ہم نے کیے تھے تو ہم کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، 1000 دیا تھا 1000 دیا ہے، 1500 2000 تو بنتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود کا تعلق خالی بینک کے ساتھ ہے کہ لاکھ رکھوا کے 1,10,000 دینا سود ہے، باقی ایک دوسرے کو 1000 2000 دے کر اوپر پرافٹ لینا یہ سود نہیں ہے۔ ویسے ایک دوسرے کو گفٹ دینا چاہیے، لینا بھی چاہیے، شریعت نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے، لیکن گفٹ اور چیز ہے، یہ لین دین اور چیز ہے۔ تو سود کی سزا یہ ہے، اس سے کون بچا ہے آج کا؟ اس سے کون محفوظ ہے؟ بندہ کہے میں سود کا لین دین نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ ہم نے اتنے دی ہیں، ایک دفعہ تو لون اب پھر نہیں لیں گے، یہ آج کل ہمارا ذہن ہے۔ اتنا لین دین کیا ہے
تو ایک دفعہ تو لو نا، پھر نہیں لیں گے۔ تو مجھے وہ لوگ دکھلائے گئے جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے، اللہ اکبر، مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کے سامنے دسترخوان پڑا ہے، عمدہ گوشت پڑا ہے، عمدہ گوشت پڑا ہے، وہ اس کو نہیں کھاتے۔ دوسرے دسترخوان پہ بدبودار گوشت پڑا ہے، وہ عمدہ اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے بدبودار گوشت تناول کر رہی ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اچھے تازے گوشت کو چھوڑ کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے ہیں، ان کے پاس پاکیزہ طریقہ، مرد ہے عورت موجود ہے، شادی شدہ مرد ہے، اس کے پاس حلال طیب پاکیزہ عورت موجود ہے، عورت ہے اس کے پاس مرد موجود ہے، وہ اس طریقے کو چھوڑ کے اپنی ناجائز طریقے سے خواہشات پورا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ مجھے کچھ عورتیں دکھائی گئی جو سینے کے ساتھ جہنم کے اندر الٹی لٹک رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی وہ معراج کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے آ کر واپس آ کے امت کو بتلائی ہیں کہ میاں ان جرموں سے بچنا، وگرنہ ان سزاؤں کے لیے تیار رہنا۔ مجھے عورتیں دکھلائی گئیں جو سینوں کے ساتھ اور پستانوں کے ساتھ جہنم میں الٹا لٹک رہی ہیں اور اللہ کے سامنے زار و نیاز اور عاجزی کر رہی ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی زنا کار عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتی اور زنا کرواتی۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہے۔ اونٹ کا ہونٹ کیسا ہوتا ہے؟ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کا ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہونٹ ہیں، منہ ان کے بند ہیں، فرشتے ان کے منہوں کو کھولتے ہیں اور اندر آگ کے انگارے ٹھونستے ہیں اور پیشاب کے راستے سے وہ انگارے باہر نکلتے ہیں۔ اب یہ بندہ سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے، لیکن یہ اس زبان سے نکلا ہے جس زبان کے بارے میں اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے نبی کی زبان سے دین اسلام کے متعلق، شریعت کے معاملے میں، جنت جہنم کے معاملے میں جو بھی نکلتا ہے اللہ کی وحی سے نکلتا ہے، وحی غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے وہ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہے، منہ ان کے بند ہے، فرشتے زبردستی ان کے منہ کھولتے ہیں، اندر آگ کے انگارے ٹھونستے ہیں، پیشاب کے راستے سے وہ گند نکلتا ہے، پھر ان کو ٹھونسا جا رہا ہے۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو دنیا میں ظلماً کسی یتیم کا حق کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ ذہن میں رکھیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے، سبحان اللہ، مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں اور لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اپنی بات بھی کر لیں۔ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے کہ بھائی ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ جبڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو دنیا میں حق کو بیان نہیں کیا گیا، جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا، مقتدیوں کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، شہرت اور جھوٹی عزت کی وجہ سے اور اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ پتہ ہے قرآن میں یہ لفظ ہے، پتہ ہے قرآن میں یہ مسئلہ ہے، لیکن بڑوں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے، ماڑوں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے۔ ڈنڈی مارنے والا خطیب، ڈنڈی مارنے والا ملا دنیا کی واہ واہ کی وجہ سے مسئلے کو چھپانے والا ملا، اس کی سزا مجھے دکھلائی گئی
عمل نہ کرنے والا ملا، اس کی سزا مجھے دکھلائی گئی کہ رب تعالیٰ نے لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے جبڑوں کو کٹوایا ہے۔ ہم نے اس لیے معراج کروائی ہے اپنے نبی کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنے قدرت کے نشانات دکھلانا چاہتے تھے۔ یہ قدرت کے نشانات ہیں۔ جنت کی سیر کروائی گئی، جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، آپ واپس آئے، امت کے سامنے یہ سارا کچھ بیان کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بچنا بھی ضروری ہے، خالی کہنا کافی نہیں، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نماز پڑھیں، چوری سے بچیں، زنا سے بچیں، بدعملی سے بچیں، یتیموں کا مال اور ماڑوں کے مال کو غصب کرنے سے بچیں، اور سود والے گناہ کو کھانے سے بچیں، زنا سے گندا معاشرہ۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اللہ ہی ہے جس کو محفوظ رکھے۔ بے حیائی کی دلدل میں، زنا کی دلدل میں اور بے فضولیات کی دلدل میں ہر بندہ پھنسا ہے۔ نماز پڑھیں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، یا اللہ عزت کے ساتھ دنیا سے لے جا، یا اللہ عصمت، اپنی عزت، اپنی بیوی بچوں کی عزت، اپنے خاندان کی عزت کو اس دور میں بچانا اور محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جب تک شیر والی نظر نہ رکھیں گے آپ کے لیے مشکل ہے، خود بھی اور اپنے بچوں اور اولاد کو بھی اس دلدل سے بچانا۔ میرے نبی گئے، آپ واپس تشریف لائے، آپ کو یہ سارا کچھ دکھلایا گیا، آپ اوپر گئے، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ پھر کتنا اوپر میں گیا، ثم عرج بی حتی اسمع صریف الاقلام، مجھے اللہ اوپر لے کے گئے۔ اب اوپر کہاں تک گئے اس میں کوئی واضح بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ لے کے گئے، جھوٹ ہے۔ اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ بٹھایا، معراج جھوٹ ہے۔ آگے اللہ کو آپ نے دیکھا اس رات یا نہیں دیکھا؟ صحیح بات یہ ہے حضرت عائشہ ہماری ماں جس سے بہت سارا دین کا حصہ ہم تک پہنچا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو بندہ تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ان دنیا والی آنکھوں کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے۔ آپ کہتے ہیں اتنا اوپر گیا کہ میں نے فرشتوں کی کلموں کی آہٹ کو سنا۔ کلموں کی آہٹ، اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں نا، فرشتوں کے ذریعے چلوا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، سال کا نظام لکھوایا جا رہا ہے، مہینے کا نظام لکھوایا جا رہا ہے، بارش کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی، زندگی کہاں دینی ہے موت کہاں دینی ہے، یہ سارا کائنات کا نظام دنیا میں ہے نا۔ کر تو اللہ رہا ہے لیکن اللہ نے اسباب پیدا کی ہیں نا، کائنات کا نظام چلا اللہ رہا ہے لیکن رب نے اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، رب وہ نوٹ کرواتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب اتنا اوپر لے کے گیا کہ میں نے ان کلموں کی آہٹ کو سنا جن کلموں سے فرشتے اللہ کی تقدیر اور قضا لکھ رہے تھے۔ کہاں تک گئے اللہ کے نبی؟ اس سے آگے شریعت خاموش ہے، قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے کہ رسول اللہ اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر کہاں تک گئے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی ڈائریکٹ، بغیر فرشتے کے اللہ سے رسول اللہ ہم کلام ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ سمجھنے سے